حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز کو دیکھیں، کفیت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی نماز کیسی تھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نماز کے اندر ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، نماز کے اندر ہم کس طرح کھڑے ہوں اور امام کی کس طرح پیروی کی جائے، تو اس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے، اس چیز کو اپنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی نماز مومن کی معراج ہے، یہی نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ انصاری صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث طیبہ کو امام بخاری نے بھی درج کیا ہے، امام مسلم نے اس کو درج کیا ہے، اور ابو داؤد نے بھی، بہت سی اماموں نے حدیث کے جو محدث ہیں انہوں نے درج کیا۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک، یہ انصاری صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابہ کے اندر یہ شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راکبا فرسن فجوحشا، قل اے مانو، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور اس وقت اترنے لگے، نیچے تشریف لانے لگے، تو آپ کے پاؤں کے اوپر فرمایا خراش آ گئی، اور جو دایاں پاؤں تھا اس کے اوپر خراش آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زخم کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے کیا کیا؟ فرمایا قال انس، حضرت انس پھر فرماتی ہیں فصلنا، فرمایا آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، فصلنا، حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، یومئذ صلاۃ من الصلاۃ، فرمایا ان نمازوں میں سے ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی۔ تو فرمایا اس نماز کے اندر حضور نے کیا کیا؟ وَهُوَ قَائِدٌ، حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا۔ ہم نماز کے اندر آتے ہیں، بعض اوقات رکوع کے اندر امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات سجدوں کے اندر امام سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے نیت کی پیچھے اس امام کی اللہ اکبر، تو آپ نے پیچھے رہنا ہے، آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ حضور کا فرمان ہمیں بتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتی ہیں فصلنا یومئذ صلاۃ من الصلاۃ، بس حضور نے ہمیں نماز پڑھائی ایک دن، ان نمازوں میں سے ایک نماز تھی، اس نماز کے اندر جو حضور کے پاؤں کے اوپر زخم آیا، تو فرمایا وَهُوَ قَائِدٌ، بس آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، فصلنا وراءه قعودا، تو ہم نے بھی حضور کے پیچھے نماز بیٹھ کے ادا۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر زخم آ گیا تو یہ تو عذر بن جاتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، تو باقی پیچھے صحابہ پڑھنے والے زخمی تو نہیں تھے، باقی تو زخمی نہیں تھے، ان کا عذر تو کوئی نہیں تھا، اس لیے پڑھا کہ ہمارے امام بیٹھے ہیں تو ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بیٹھے ہیں تو ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی نے پھر جس پر سلام پھیرا، ثم قال لما سلم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرمایا کہ میرے صحابہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ امام، حضور نے نماز پڑھانے کے بعد یہ نماز پڑھائی، بیٹھ کے نماز پڑھائی، حضور کے صحابہ نے بیٹھ کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضور نے جب سلام پھیرا تو فرمایا میرے صحابہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل کرے اور تم اس کی پیروی کرو، وہ تمہاری نماز کو مکمل کرے اور تم اس کی پیروی کرو۔
اچھا ایک سوال میرے ذہن کے اندر آتا ہے، ہم نے نماز کے اندر امام کی پیروی کرنے کا حکم ہے حضور کے فرمان سے، کیا نماز کے بعد پھر امام کی مخالفت کرنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو اس امام کو ہم نے مان لیا کہ اس امام کے پیچھے ہم نے نیت کی اور اس کے پیچھے نماز کی نیت کی، نماز کو پڑھا، سلام پھیرا، سارے تعلقات ختم ہو گئے اور سارے رشتے ختم ہو گئے، اس کا امام ہونا وہ ختم ہو گیا، آپ کا مقتدی ہونا ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ حضرت خود رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین امام علی مقام کے پیچھے اس کربلا کی سرزمین پہ ایک نماز پڑھتی، ایک نماز، اور اس لشکر کے اندر کھڑے ہیں اس جو یزید کا لشکر ہے، جو ان صوفیوں کا لشکر ہے، اور نماز پڑھتے امام حسین کے پیچھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت خود کو دعوت دیتی اور کہتے ہیں تو جنتی ہے، جہنمیوں کے اندر کیسے کھڑا؟ تو سر یہ تحریر پڑھ کے دیکھے، کربلا کی سرزمین پر جو امام حسین کا لشکر ہے، سب سے پہلا شہید ہونے والا امام ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس نماز کی لاج رکھتے ہوئے اور اس نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو حضرت خود فرماتی ہیں میں نے ایک نماز پڑھی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اور اس نماز کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتی ہیں آپ ہمیں حکم دیں، اور جو آپ کا حکم ہوگا میں اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کروں گا، اللہ کے راستے کے اندر سب کچھ قربان کر دوں گا۔ تو دوستو اسی چیز کا ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو امام بنایا جاتا ہے اور اس امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فرمایا جب امام کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا۔ اچھا حضور کا سنت طریقہ کہاں ہے؟ جس وقت یہ تکبیر ہوتی ہے، یہ میں اس حدیث کی کتاب کو آپ کے سامنے اسی لیے رکھا ہے، ایک تو پڑھنے کا مجھے بھی فائدہ ہو جائے، حضور کی وہ جو زبان نبوت سے ادا کیے ہوئے الفاظ میری زبان بھی اسے ادا کرے، اور آپ کی وہ سنت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھ کے سنتے، حضور کا فرمان، ہر فرمان جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی میری اجازت مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ تو آپ اس حدیث کو سنیں گے، میں پڑھوں گا، مجھے پڑھنے کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا، آپ کو سنانے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اگر ہو سکے اس کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں ثواب مل جائے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً حضور کے اس فرمان کی ہم نے تابع داری کر لی ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فرمایا جب تمہارا امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو، فَصَلُّوا قِيَامًا، فرمایا تم بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضور کا سنت طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جس وقت تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، اور اس کے بعد آتا ہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ تو یہاں کھڑے ہونا حضور کی سنت ہے، یہاں ان الفاظوں پہ کھڑے ہونا حضور کی سنت ہے، تو اس وقت ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ ایک ترتیب بھی رہے گی، حضور کے اس فرمان کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ اور فرمایا جب امام تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو تم بھی اس وقت کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا آگے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع پہ جائے تو تم رکوع پہ جاؤ۔ یہاں سے نہیں آیا مقتدی رکوع میں پہلے جائے امام بعد میں جائے، فرمایا جب امام تمہارا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا،
فرمایا جب امام رکوع کے لیے جائے اللہ اکبر، تمہیں اس کے پیچھے جانا ہے، پہلے نہیں جانا، رکوع سے پہلے امام سے پہل نہیں کرنی، پیچھے رہنا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، فرمایا جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اپنا سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، فرمایا جب تمہارا امام سجدہ کرتا ہے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ حضور کا فرمان بھی ہے، فرمایا جو امام سے پہلے جاتا ہے تو جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو اس کی شکل گدھے کی طرح ہو۔ تو فرمایا اس طرح ایک شخص تھا، ایک امام تھا اور ایک آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھوں پرکھوں کیا ایسا ہوتا ہے، تو اس نے امام سے پہلے رکوع کے اندر چلا دیا، اس نے اس کے بعد سجدے کے اندر امام سے پہلے چلا دیا، تو فرمایا اس کی شکل بدل گئی اور اس کی شکل گدھے کی طرح دنیا کے اندر ہو گئی۔ تو پھر آپ نے منہ کے اوپر نقاب رکھتا تھا اور اس کا ایک شاگرد اس کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے استاد محترم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا نہیں اٹھایا اور اپنا رومال نہیں اٹھایا، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ استاد کہنے لگا میرے ساتھ ایک وعدہ کرے، میں آپ کو چہرہ دکھاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ تو اس نے جب وہ چہرہ دکھایا تو وہ چہرہ کھوتے کی طرح گدھے کی طرح نظر آیا۔ تو وہ جو شاگرد تھا اس نے پھر اپنے پیر و مرشد سے دعا کروائی کہ ہمارے جو استاد ہیں ان کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ تو پھر ان کے استاد ان کے پیر و مرشد نے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ان کا چہرہ صحیح ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اپنے چہروں کی حفاظت کرنی ہے، جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب تمہارا امام اپنے سر کو اٹھائے تم سر کو اٹھاؤ۔ وَإِذَا سَجَدُوا فَاسْجُدُوا، فرمایا جب تمہارا امام سجدہ کرے تو بھی سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو کیا کہنا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَقُولُوا رَبَّنَا الْحَمْدُ، فرمایا تمہارا امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اس کے جواب کے اندر ربنا لک الحمد آپ نے کہنا ہے۔ تو آج جہاں تک یہ طریقہ نماز بیان ہوا ہے تو آپ نے امام کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں جانا، اور کسی عمل کے اندر بھی چاہے رکوع ہو سجدہ ہو، نماز نیت کرنے کے وقت ہو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے اللہ اکبر، تو آپ نے پہلے اللہ اکبر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ہاتھوں کو باندھنے کی کوشش نہیں کرنی، رکوع کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرنی، سجدے کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرنی، اور سلام کے اندر پھیرنے کے اندر پہل نہیں کرنی، اس کے پیچھے رہنا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس سے آگے انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے یہ مہلت دی تو پھر انشاءاللہ وہ ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے، حضور نے کیا طریقہ ہمیں بتایا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے جمعہ مبارک میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔